بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا أَخْبَارُ الْعَرْضِ عَلَى الْكِتَابِ فَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ مُتَوَاتِرَةً بِالْمَعْنَى إِلَّا أَنَّهَا بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا کہ شیخ اعظم نے ان لوگوں کی ادلہ کے جوابات دیے ہیں جن لوگوں نے عدم حجیت خبر واحد پر دلیل کے طور پر آیات کو پیش کیا اور اس کے بعد روایات کو۔ ان روایات میں سے توجہ میری جان، ایک وہ روایات بھی تھیں کہ جناب ہمارے پاس بہت ساری روایات موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ جو آیت بھی تمہارے پاس، جو روایت بھی ہم سے منسوب تمہارے پاس آئے اس کو قرآن و سنت متواترہ کے محضر میں پیش کرو، اگر وہ موافق ہو تو قبول کرو، اگر وہ مخالف ہے تو رد کر دو۔ اب اس قسم کی روایات شیخ اعظم، یہ کل بھی میں ساری باتیں آپ کو گزارش کر چکا ہوں کہ یہ روایات اگرچہ تواتر معنوی رکھتی ہیں لیکن یہ روایات دو قسم کی ہیں۔ ایک روایات وہ ہیں کہ جو معیار اس چیز کو بناتی ہیں کہ جو مخالف کتاب ہو اس کو رد کر دو، اور بعض روایات میں معیار قرار دیا گیا ہے اس بات کو کہ جو عدم موافق کتاب ہو اس کو رد کر دو۔ تو بعض میں معیار ہے مخالفت کتاب اور بعد میں ہے عدم مخالفت۔ توجہ کرنے آ جان، یہ ساری بات کل بھی گزارش کی تھی۔ خوب، یہ بات بھی ہم نے کل شروع کی ہوئی تھی اور بعد میں رہ گئی کسی بندے کی وجہ سے۔ وہ بات یہ تھی کہ جن روایات میں یہ بیان فرمایا گیا کہ جو مخالف کتاب ہو اس کو رد کرو، تو میں نے گزارش یہ کی تھی مخالف کتاب فقط وہی کہلائے گی کہ جس چیز کا حکم اس روایت میں دیا گیا ہے یا جو حکم دیا جا رہا ہے یہی حکم کتاب بھی موجود ہو، یہ حکم اس حکم کے مخالف ہو، پھر ہم کہیں گے کہ یہ مخالف کتاب ہے لہذا اس کو رد کر دو۔ لیکن اگر ایک حکم، ایک مضمون جو اس روایت میں بیان کیا جا رہا ہے اگر وہ کتاب میں بیان ہوا ہی نہ ہو تو آپ اس کو مخالف نہیں کہہ سکتے۔ جو ہی ہم نے یہ بات کی فوراً ایک انکلت آ گیا، بندہ کھڑا ہو گیا، جناب یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں جب قرآن کا دعویٰ ہے لا رد من ولا یابس الا فی کتاب، کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حکم کتاب میں نہ ہو۔ عمومات قرآن کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ جس کی کوئی حساب حد نہیں ہے، تو بہت سارے عمومات پھر ان کلت میں بیان بھی ہوئے کہ یہ عمومات ہیں۔ اور ٹھیک ہے، جس اس لفظ کو آگے ذہن میں بھی بٹھا لو، جس عموم قرآنی کی تخصیص خبر متواتر سے، سنت قطعیہ سے ہو چکی ہے، آمنا و صدنا، جو تو ہمیں ہو گیا قبول، چونکہ سنت متواترہ نے اس عام کتاب کی تخصیص کر دی۔ لیکن جن جن عمومات کی تخصیص سنت متواترہ میں سے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تمام احکام ان عمومات میں موجود ہیں، لہٰذا اگر کوئی بھی روایت ایسی آ گئی جو ان سے ہٹ کرو کہ قرآن میں اس کا حکم عام ہو اور یہ روایت کوئی خاص حکم بیان کر رہی ہو تو ہم کہیں گے یہ خاص اس عام کے مخالف ہے لہٰذا ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ یہ بات ہم نے کل کے درس میں دہرائی۔ آج کا درس ہمارا اصل میں یہاں سے شروع ہوگا۔ توجہ ہے جان، دو باتوں کو سمجھنا ہے جن پر ہم نے آج بات کرنی ہے۔ پہلی بات، جناب خصوص عموم کا مخالف نہیں ہوتا، یعنی خاص عام کا مخالف نہیں ہوتا۔ مقید
مطلق کا مخالف، توجہ کرنی آگا، یعنی عموم و خصوص، اطلاق و تقیید، ان کو مخالفت نہیں کہتے. سمجھے نا بات کی؟ اور انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے کہ پھر کرنا کیا ہے. کل کا ہمارا درس انشاءاللہ اس بارے میں ہوگا. لہذا یہ پہلی سطر کہ عموم و خصوص اور اطلاق و تقیید، اگر یہ فرق ہو کتاب اور خبر واحد میں تو اس کو مخالفت نہیں کہتے. ہمارے سامنے، ہمارے علم میں ہے، ہمیں قط میں ہے، ہمیں قط ہے اس بات کی کہ بہت ساری روایات جو متواتر ہیں وہ کتاب کی مخصص واقع ہوئی ہیں. پس اگر حکم خاص عام کا مخالف ہوتا تو پھر آپ اس کو بھی رد کر دیں نا. اگر ہم یہ قبول کر لیں کہ عام اور خاص آپس میں مخالف ہیں تو پھر سنت متواترہ سے جو تخصیص ہوئی ہے عمومات کتاب کے، پھر ہم اس کو ہی رد کر دیں، ریجیکٹ کر دیں. ہم نہیں مانتے اس لیے کہ یہ مخالف کتاب ہے. بات سمجھ آ گئی؟ لیکن ادھر آپ کہتے ہیں کہ ہر وہ روایت جو متواترہ ہو، جو خبر متواتر ہو، جو سنت متواترہ ہو، اس کو قبول کرنا لازم ہے، چاہے وہ کسی عموم قرآن یا ظاہر کتاب کے مخالف بھی کیوں نہ ہو. نکتہ سمجھ آ گیا؟ اچھا. اور ادھر جو روایات یہ کہتی ہیں کہ جو حدیث ہم سے منسوب تمہارے سامنے آئے تم اس کو کتاب اور سنت کے پیش کرو، اگر وہ مخالف ہے تو رد کر دو، مخالف نہیں ہے تو، وہ روایات ایسی ہیں کہ خود وہ روایات بھی قابل تخصیص نہیں ہیں. بہت مزیدار بات ہے. یعنی جس روایت نے یہ کہا ہے کہ جو حدیث ہم سے منسوب تم تک آئے تم اس کو قرآن مجید کے محضر میں پیش کرو، اگر وہ مخالف قرآن ہے تو اس کو رد کر دو. وہ روایات خود عام ہیں، ان میں یہ نہیں ہے کہ وہ مقطوع صدور ہے یا مقطوع صدور نہیں ہے، ایسی کوئی بات ان میں نہیں ہے. لیکن ادھر عملاً پریکٹیکل ہم دیکھتے ہیں جو مقطوع صدور ہے اس کو ہم فوراً قبول کر لیتے ہیں. تو ان چیزوں کو جب ملائیں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا مطلب ہے خاص عام کا مخالف، عموم اور خصوص کی مخالفت، اطلاق اور تقیید کی مخالفت، یہ وہ مخالفت نہیں ہے کہ جس مخالفت کی بنیاد پر روایات کو رد کر دیا جاتا ہے. یہ وہ والی مخالفت مراد نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ دوسری بات جو آج کے درس میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ مخالفت تب صادق آئے گی کہ ایک حکم، ایک موضوع کے بارے میں کوئی حکم، ایک مضمون کتاب میں بھی ہو پھر حدیث میں بھی آئے اور دونوں کے حکم میں فرق ہو تو ہم کہیں گے یہ ہے مخالف. لیکن اگر ایک چیز کے بارے میں کتاب میں حکم موجود نہ ہو، صرف حدیث میں ہو، تو ہم اس کو مخالف قرار نہیں دیتے. آپ نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حدیث میں حکم ہو اور قرآن میں نہ ہو. اتنے سارے عمومات قرآنی موجود ہیں، وہ سارے کے سارے احکام، ہر شے کا حکم اس میں موجود ہے. تو ہم جواب میں کہتے ہیں ہم آپ کو احادیث دکھاتے ہیں، ایک نہیں بہت ساری، انشاءاللہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پڑھ لیں. بہت ساری احادیث جس میں معصومین علیہ السلام نے خود یہ بیان فرمایا کہ جو حکم تمہیں کتاب سے نہ ملے وہ ہماری سنت سے لے لو. تو ان فرامین کا صحیح ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کچھ احکام ایسے ہیں جو کتاب میں نہیں ہیں اور حدیث میں ہیں. کیونکہ اگر عملاً ایسا نہ ہوتا تو امام علیہ السلام کوئی ہماری طرح لغو بات تو کرتے نہیں ہیں، کوئی فضول گفتگو تو، کہ ایک عملاً اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ فرماتے کیوں؟ ان کا فرمان اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ احکام ہیں جو کتاب میں
نہیں اور خبر میں ہیں، یہ ہمیں قبول کرنا ہوگا۔ توجہ فرما لی۔ اب باقی رہی وہ فرمان کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس آیت پر ہمیں یقین ہے، 100% یقین ہے، لیکن بہت سارے احکام ہو سکتے ایسے ہوں کہ مصلحت الہیہ اس میں ہو کہ ان کو بہت سارے عمومات کے پردے میں رکھ دیا ہو، ان کو کلیئر نہ کیا ہوں تو صحیح، لیکن ان کا ہونا کل عدم ہو، گویا کہ نہیں ہے، اور بذریعہ احادیث ان کو بعد میں واضح فرمایا ہو، یہ امکانات سارے موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کے درس میں آقا جان ہمارے فقط 2 نکات ہیں، باقی سارا ترجمہ ہے۔ پہلا نکتہ کہ جناب عموم و خصوص، اطلاق و تقیید، یہ جو فرق ہے اس فرق کو مخالفت کہتے ہی نہیں ہے، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے احکام ایسے ہیں جو کتاب میں نہیں ہیں لیکن روایت میں ہیں، لہذا آپ یہ نہ کہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کتاب میں نہ ہو اور روایت میں ہو، نہیں، ایسا ہے اور اس پر فلاں فلاں روایت ہمارے پاس بطور دلیل ہے۔ آسان۔ اما اخبار الارض علی الکتاب فہیا وان کان متواترا بالمعنی الا انها بین طرفین احداہما فلاں وثانیہ یہ اما طائفۃ الاولی فان قلت، اس ان قلت کا قلت جواب ہے۔ اولا 2 قسم کے جواب شیخ اعظم نے اس ان قلت کے دیے ہیں، آج ہم فقط پہلی قسم کا جواب پڑھیں گے، زندگی رہی تو انشاءاللہ کل ثانیاً علیحدہ پڑھیں گے۔ اس پہلے جواب میں پورا آسانی کے ساتھ فقط 2 باتیں شیخ اعظم بیان کی ہیں۔ پہلی بات وہی جو بار بار کہہ چکا ہوں کہ عموم و خصوص کی مخالفت نہیں ہوتی، اور دوسری بات اس جواب میں یہ بیان کیا ہے کہ ایسا ہے کہ کچھ احکام ہیں جو کتاب میں نہیں ہیں لیکن روایات میں ہیں، عملاً ایسا ہوا ہے۔ بس 2 جواب ہیں۔ اولاً پہلا جواب یہ ہے کہ انہ لا يعد مخالفت ظاہر العموم، کہ ظاہر عموم کی مخالفت، خصوصاً مثل هذه العمومات، یہ جو عمومات قرآن جیسے ہم نے بیان کیے ہیں، ان یعنی عمومات کے ظاہر کی مخالفت لا يعد مخالفہ، اس کو مخالفت شمار، میں نے آپ کو بہت آسان پیرا میں گزارش کی کہ بھائی عام اور خاص کا جو فرق ہے، یہ خاص عام کا مخالف نہیں ہے، تقیید اطلاق کی مخالف نہیں ہے، اس کو مخالفت نہیں کہتے۔ وَإِلَّا، بہت توجہ، اگر تخصیص عموم کی مخالف شمار ہوتی، اگر خاص عام کا مخالف شمار ہوتا، لعدت الاخبار الصادرہ یقیناً عن الائمہ علیہ السلام، پھر وہ روایات کہ جن کا ائمہ ہدی علیہ السلام سے صادر ہونے کا ہمیں یقین ہے، ہمیں قطع ہے کہ معصوم نے یہ فرمایا، اور ادھر وہ روایات المخالفہ ہیں بھی کتاب کے عمومات یا سنت نبویہ کے مخالف، تو پھر ان کو بھی لعدت مخالفتاً، پھر ان کو بھی مخالف کتاب اور سنت شمار کرتے، لہذا پھر ان کو بھی ریجیکٹ کر دینا چاہیے تھا، ان کو بھی رد کر دینا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ خوب، غایت الامر ثبوت الاخذ بہا، زیادہ سے زیادہ آپ یہی کہیں گے کہ نہیں، ان روایات کو ہم نے اس لیے لینا ہے کہ اگرچہ وہ کتاب اور سنت نبویہ متواترہ کے مخالف ہیں، لیکن چونکہ ان کے مقطوع صدور ہونے کا ہمیں یقین ہے، اس لیے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، لہذا فَتَخْرُجُ عَنْ عُمُومِ اخبار الارض، وہ اخبار ارض جو کہتی جو حدیث ہے اس کو قرآن کے محضر میں پیش کرو، تو ہم کہیں گے پھر قطعی الصدور ان اخبار ارض سے خارج ہیں، یعنی گویا آپ پھر اخبار ارض کی بھی تخصیص کر دیں گے کہ وہ روایات تو کہتی ہیں جو بھی ہم سے منسوب ہے اس کو قرآن کے پیش کرو، لیکن ہم ان کی تخصیص کر دیں کہ نہیں، اس میں وہ والی شامل نہیں ہے کہ جن کے قطعی الصدور ہونا کنفرم ہے۔ فرماتے ہیں نہ، ایسا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الناظر فی اخبار العرض علی الکتاب و سنہ، وہ روایات جو یہ کہتی ہیں کہ ہم سے منسوب
روایات کو قرآن و سنت متواترہ کے محاذر میں پیش کرو۔ جو شخص ان اخبار عرض میں دقت کرتا ہے، غور کرتا ہے، ان کو آرام سے، سکون سے، محققانہ نظر سے دیکھتا ہے، وہ یقین کر لیتا ہے کہ بِأَنَّهَا تَابَ عَنِ التَّخْصِيصِ، کہ یہ اخبار عرض آبی عن التخصیص ہیں، یعنی کیا یہ تخصیص کو قبول نہیں کرتے ہیں، یہ عام ہیں، واضح ہیں، یہ کلیئر ہیں، یہ کہتے ہیں جو حدیث ہم سے منسوب آئے بس اس کو قرآن و حدیث کے محضر میں پیش کرو، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو قطعی و صدور ہو اس کو پیش نہ کرو، دوسری کرو۔ ان اخبار عرض میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آگے مثال دے رہے ہیں، مثلا کیف یرتکب التخصیص فی قولہ، ہم آپ کو چند احادیث دکھاتے ہیں کہ معصوم نے ان میں کیا فرمایا کہ جو حدیث ہم سے منسوب ہو اس کو قرآن و حدیث کے محضر میں پیش کرو۔ ان کا عموم اتنا ہے کہ یہ اصلاً تخصیص کو قبول ہی نہیں کرتی۔ مثال فرمایا کل حدیث لا یوافق کتاب اللہ فہو زخرف، جو حدیث بھی موافق کتاب نہ ہو وہ باطل ہے۔ کیا آپ اس میں تخصیص کریں گے کہ بعض ہیں جو موافق کتاب تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی باطل نہیں ہیں؟ کیا یہ تخصیص ہو سکتی ہے؟ اصلاً اس کی تخصیص، یہ روایت خود اس کا الفاظ بتا رہے ہیں کہ ان کی تخصیص نہیں ہو سکتی۔ یا اسی طرح ایک مقام پر یوں فرمایا ما آتاکم من حدیث لا یوافق کتاب اللہ فہو باطل، تو کیا آپ اس کی تخصیص کریں گے کہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ موافق کتاب بھی نہیں ہوتے اور باطل بھی نہ، ایسا نہیں ہے۔ اس طرح امام علیہ السلام کا اگلا فرمان لا تقبلوا علینا خلاف القرآن، جو ہم سے منسوب ہو اور ہو خلاف قرآن اس کو قبول نہ کرو۔ فَإِنَّا إِنْ حَدَّثْنَا بِمُوَافَقَةِ الْقُرْآنِ وَمُوَافَقَةِ السُنَّةِ، ہم جب بھی کچھ بیان کرتے ہیں تو وہ کتاب اور سنت متواترہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہوتا ہے۔ وَقَدْ صَحَّ النَّبِيُّ، روایت صحیح ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ ما خالف کتاب اللہ فلیس من حدیثی، جو مخالف کتاب ہو وہ میرا فرمان نہیں۔ او لم اقل ہو، یا راوی نے کہا امام پیغمبر نے فرمایا، یا تو فرمایا لیس من حدیثی یا فرمایا لم اقل ہو، میں نے وہ کہا نہیں ہے۔ خوب جو بھی ہے۔ اچھا ادھر لطف لینے آگا، بہت مزیدار استدلال شیخ عالم کا، ادھر پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ ہر وہ بات جو مخالف کتاب ہو وہ میرا فرمان نہیں۔ مان اکثر عمومات الکتاب، جبکہ بہت سارے عمومات کتاب کی تخصیص خود حدیث نبویہ سے کی گئی ہے، تو پس یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خاص عام کا مخالف نہیں ہوتا۔ جس مخالفت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو مخالف کتاب ہو اس کو رد کر دو، اس مخالفت سے مراد یہ عام خاص کی مخالفت اور اطلاق و تقیید جیسی مخالفت مراد تو وہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے کہ اس سے مخالفت سے مراد کیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ پہلا نقطہ بیان ہو گیا کہ جو روایات کہتی ہیں کہ مخالف کتاب کو رد کرو، اس مخالفت سے مراد یہ عموم و خصوص کی مخالفت، اطلاق و تقیید کی مخالفت، یہ مراد نہیں۔ اب آ گیا دوسرا نقطہ، کون سا تھا؟ اور سوال یہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ احکام کتاب میں ہوں ہی نہ لیکن حدیث میں ہوں، جبکہ قرآن میں تو ہر چیز کا حکم موجود ہے۔ فرماتے ہیں وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُخَالَفَةَ وَلِتِلْكَ الْعُمُومَاتِ، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اگر روایات میں کچھ روایات ایسی ہوں کہ جو عمومات کتاب کے مخالف ہوں، لا تعد مخالفہ، عموما عام کی مخالف کو مخالف نہیں کہتے۔ توجہ فرما رہی نا؟ اب اس پر ہمارے پاس ایک اور دلیل ہے، وہ کون سی؟ ما دل من الاخبار، ہمارے پاس روایات موجود ہیں
علی بیان حکم ما لا یوجد حکمہ فی الکتاب و سنت نبویہ۔ روایات کیا کہتی ہیں کہ جس چیز کا حکم قرآن اور سنت متواترہ میں نہ ملے اس کا حکم کہاں سے لینا ہے؟ بس اس بناء علی تلک العمومات، کیوں اگر ہم آپ کی بات مان لیں اور وہ عمومات قرآنی سارے قبول کر لیں تو لا یوجد واقعتاً، تو پھر ایسا کوئی موضوع ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا حکم ان عمومات میں کہیں پر موجود نہ ہو۔ لیکن ادھر روایات کہتی ہیں کہ کچھ احکام ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ عمومات کے ذیل میں اگر کوئی ہے بھی صحیح تو وہ کالعدم ہے، گویا کہ وہ نہیں ہے۔ فمن تلک الاخبار، اب وہ روایات جو کہتی ہیں کہ جس کا حکم کتاب و سنت سے نہ ہو اس کا حکم کہاں سے لینا ہے؟ اب ان میں سے چند روایات صاحب بصائر الدرجات، صاحب احتجاج، انہوں نے نقل کیا ہے۔ روایت مرسلہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، پیغمبر فرماتے ہیں، توجہ آگا جان، ما وجدتم فی کتاب اللہ فالعمل بہ لازم، جس چیز کا حکم تمہیں قرآن مجید سے مل جائے اس پر عمل کرنا لازم، لا عذر لکم فی ترکہ، اس کو ترک کرنے کا تمہارے پاس کوئی بہانہ، کوئی عذر نہیں ہے، ٹھیک۔ وما لم یکن فی کتاب اللہ تعالی، لیکن اگر کس چیز کا حکم تمہیں کتاب الہی سے تمہیں نہ ملے، وکانت فیہ سنت منی، لیکن اس میں میری سنت موجود ہو، فلا عذر لکم فی ترک سنتی، تو پھر اس مسئلے میں میری سنت کو ترک کرنے کا بھی تمہارے پاس کوئی آپشن ہے، یعنی کیا؟ پہلے کتاب، اگر کتاب میں نہیں مل رہا تو پھر میری سنت۔ توجہ آگا، وما لم یکن فیہ سنت منی، لیکن اگر کوئی ایسا موضوع ہے کہ جس کا حکم نہ تمہیں ادھر آیات سے کتاب سے مل رہا ہے اور نہ ہی کوئی میری سنت متواترہ سے مل رہا ہے، تو آگے فرمایا فما قال اصحابی، جو کچھ میرے اصحاب کہیں، فقولوا بہ، تم بھی، یعنی جو ان کا فرمان ہو وہی تمہارا نظریہ ہو۔ فإنما مثل اصحابی فیکم کمثل النجوم، میرے اصحاب تمہارے اندر ایسے ہیں کہ جیسے ستارے، بِأَيِّهِمَا اُخِذْ جس کو بھی تم لوگو اس کے ذریعے ہدایت پائی جا سکتی ہے۔ فَبِأَيِّ أَقَاوِيلِ أَصْحَابِي أَخَذْتُمْ، تم میرے اصحاب میں سے جس کے فرمان کو بھی لے لوگے، اہتدیتم، تم ہدایت پہ جائے گو۔ آگے فرمایا واختلاف اصحابی رحمت لکم، میرے اصحاب کا اختلاف، ایک نے یہ فرمایا دوسرے نے وہ فرمایا، وہ تمہارے لیے رحمت۔ بات جب اصحاب کی چلی، کیلا تو سوال ہوا، یا رسول اللہ ومن اصحابک، جناب کے اصحاب کون؟ فرمایا اہلو بیتی، اس سے مراد یہی میرے بعد باقی 12 یا 13 ہیں، بی بی طاہرہ کو ملائیں گے 13 بن جائیں گے، اور وہ نہیں تو باقی 12 مرد ہو گئے، اہلو بیتی، ٹھیک ہو گئے۔ اب شیخ اعظم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ صَرِيحٌ، اب یہ روایت بالکل واضح داد کر رہی ہے کہ قَدْ يَارِدُ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ، کہ بسا اوقات ائمہ علیہم السلام کی طرف سے ایسے فرامین صادر ہوتے ہیں کہ لا یوجد فی کتاب و سنہ، جو کتاب اور سنت نبویہ متواترہ میں ہمیں نہیں ملتے۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی، ٹھیک ہو گئی۔ ایک اور روایت، مثل ما رواہ فی العیون عن ابی الولید عن سعد بن عبداللہ عن محمد بن عبداللہ المسمعی عن المسمی وفیہ، وہ روایت یہ ہے فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فعارضوہما علی کتاب اللہ، اگر تمہارے پاس ہم سے منسوب 2 روایتیں ایسی ہیں کہ جن کے حکم میں اختلاف ہو، فعارضوہما، تم ان دونوں کو کتاب الہی کے محضر میں پیش کرو۔ حتیٰ کہ آگے یہ فرمایا وما لم یکن فی الکتاب،
اگر اس کا حکم کتاب میں موجود نہ ہو فارضوہ علی سنن رسول اللہ، تو پھر اس کو سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے محضر میں پیش کرو۔ اور آگے فرمایا وَمَا لَمْ تَجِدُوهُ فِي شَيْءٍ مِّنْ هَٰذِهِ، لیکن اگر تمہیں اس جیسا حکم نہ قرآن میں مل رہا ہے نہ ہی سنت میں، فَرُدُّوا إِلَيْنَا عِلْمَهُ، تو اس کا علم تم ہماری طرف پلٹا دو، پھر اپنے تبصرے اس میں نہ کرو، نَحْنُ أَوْلَىٰ بِذَٰلِكَ، ہم بہتر جانتے ہیں۔ خوب، بس توجہ آقا جان، اب یہ روایات آگئیں، فرماتے ہیں ان القرائن الدالہ علی ان المراد بمخالفت الکتاب لیس مجرد مخالفت عمومہ و اطلاقہ، بہت سارے قرائن، قرائن الدالہ کثیرتن، بہت سارے قرائن اس بات کے موجود ہیں کہ وہ جو آیا ہے کہ جو مخالف کتاب ہو اس کو رد کرو، اس مخالفت سے مراد عموم یا اطلاق کی مخالفت نہیں ہے۔ وَتَظْهَرُ لِمَنْ لَهُ أَدْنَىٰ تَتَبُّعٌ، جو بندہ تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے گا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ تقیید اطلاق کا مخالف نہیں اور خاص عام کا، اور ان روایات سے بھی مراد بھی یہ والی مخالفت نہیں ہے جو عموم خصوص کے درمیان جب مطلق ہو، مقید مراد نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ پس وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ، یہ علیحدہ بات ہے آقا جان، ایک مسئلہ ہے علیحدہ، وہ مسئلہ یہ ہے، آپ نے اصول مظفر میں بھی یہ بات پڑھی ہے کہ تخصیص الکتاب بخبر الواحد، کہ آیا خبر واحد مخصص قرآن واقع ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ہمارے پرانے بزرگان کو دما میں سے کچھ لوگ کہتے تھے کہ خبر واحد مخصص کتاب واقع نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں وہ خبر واحد جو مقطوع صدور بھی نہ ہو اور قرائن قطعیہ بھی اس کے ساتھ موجود نہ ہوں، تو ایسی خبر اگر کسی حکم خاص کو بیان کرتی ہے تو وہ عمومات قرآن کی ہوگی مخالف، جب مخالف ہے تو ہم اس کو رد کریں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں ہم یہاں کہتے ہیں کہ جب کلیئر ہو گیا کہ خاص عام کا مخالف نہیں ہے تو اس بنیاد پر آپ اس نظریے کو بھی نہیں مانتے جو کہتے ہیں کہ خبر واحد مخصص کتاب واقع نہیں ہو سکتی، کہ اگر خبر واحد میں حکم خاص ہے، سمجھ آئی، اور آپ کہیں یہ تو مخالف کتاب ہے، فرماتے ہیں نہ، خاص عام کا مخالف، جب اس مخالفت مراد عموم و خصوص کی مخالفت نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کو بنیاد بنا کر کہنا کہ خبر واحد مخصص کتاب نہیں ہوتی، پھر وہ نظریہ بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ، کیا ضعف التعمل فی تخصیص الکتاب بخبر الواحد الاستخبار، جو لوگ خبر واحد کے ذریعے کتاب کی تخصیص میں تعمل کرتے تھے، اس کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو قبول کرنا مشکل ہے، ہم کہیں کہ نہ، آپ کا یہ تعمل ضعیف ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ بل منہ، بلکہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے عدہ میں یا جناب محقق نے اپنی کتب میں منع کیا، یعنی کیا کہا، ان دو بزرگوں نے، محقق نے اور شیخ طوسی نے کہا خبر واحد مخصص کتاب واقع نہیں ہو سکتی، کیوں؟ چونکہ خبر واحد اگر مقطوع صدور نہ ہو، معفوف بالقرائن القطعیہ نہ ہو اور یہ حکم خاص کو بیان کر رہی ہو تو یہ خاص مخالف ہے عمومات کتاب کا، اور جو مخالف کتاب ہو ہم اس کو قبول نہیں کرتے، تو ہم کہتے ہیں جناب یہ مخالف نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، لہذا تخصیص ہو سکتی ہے۔ مثلا اور لماذا محقق کلی نے یوں بیان فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ ان الدلیل علی وجوب العمل بخبر الواحد الاجماع علی استعمالہ فیما لا یوجد فیہ دلالہ۔ توجہ، محقق نے فرمایا
کہ خبر واحد پر عمل کرنا جائز ہے، حجت ہے، درست ہے، اور اس خبر واحد پر عمل کے جواز اور حجیت اور وجوب پر دلیل ہے اجماع، کہ اجماع علماء ہے کہ خبر واحد کو قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں اس کو وہاں قبول کیا جا سکتا ہے لا یوجد فیہ دلالہ، جس بارے میں قرآن کی کوئی دلالت موجود نہ ہو وہاں پر۔ وما دلالت القرآنیہ، لیکن اگر کسی موضوع کے کسی حکم پر دلالت قرآنی موجود ہو، چاہے وہ دلالت بالاطلاق بالعموم بھی کیوں نہ ہو، یسقط وجوب العمل بہ، پھر عمل بخبر الواحد کا وجوب ساقط ہو جائے گا۔ اب چونکہ خبر واحد اگر حکم خاص کو بیان کرے اور ادھر عموم قرآنی موجود ہو تو یہ خاص اس کا مخالف بن جائے گا، لہٰذا اس کو رد کر دیں گے۔ تو فرماتے ہیں اب ہماری دلیل ثابت ہو گیا کہ بھائی خاص عام کا مخالف نہیں ہے، جو حکم روایات میں کہ مخالف کتاب کو قبول نہ کرو، اس مخالفت سے مراد ان عمومات کی تخصیص یا اطلاقات کی تقیید والی مخالفت مراد نہیں ہے۔ دوسرا جواب انشاءاللہ پھر کل۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔